جو آپ کی ذاتی زندگی تھی، ایک تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی دین کے لیے خدمات ہیں وہ تو ہیں، جو ذاتی زندگی تھی کس طرح کے معمولات تھے، کس طرح سے زندگی بسر ہوتی تھی؟ حضرت جی کا معمولات میں کوئی ایسی بات جسے بندہ کہہ دے کہ کوئی بہت کو الگ تھی، ایسی نہیں تھی. عمومی زندگی بسر کرنا وہ پسند فرماتے تھے. آپ جیسے کہ آپ تہجد کو اٹھے، اپنے عبادات کی، ذکر اذکار کیے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، تو شروع وقت میں اس کے بعد آرام نہیں فرماتے تھے اپنے کام کے لیے، اور جو آپ کے معمولات تھے ان کی انجام دہی کے لیے نکل پڑتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑی عمر اور بڑھی تو پھر فجر کے بعد بھی تھوڑا دیر آرام کرتے تھے. اس کے بعد ناشتہ کر کے اپنے جو معمولات ہیں، مہمانوں کے آنا جانا یا اپنے جو کاروباری یا زمینداری کے حصے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بات آ گئی تو دن سارا اس میں مصروف گزرتا تھا. اور ظہر کی نماز کے بعد آپ کا چونکہ میڈیسن کا اور کھانے کا ٹائم ایک ایسا رکھا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اور عجیب کیفیت ان کی تھی کہ سر رکھتے تھے، بھلے 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھیں تو 10 منٹ کے بعد اٹھ بھی جائیں گے اور سر رکھتے سو بھی جائیں گے. کیا بات؟ اگر یہ انہوں نے فرمایا نا کہ میں 10 منٹ کے لیے آرام کر لوں تو سر رکھا تو آپ اگر اگلے لمحے انہیں بلائیں تو وہ سو چکے ہوں گے. اور کوئی کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ کا اگر انہوں نے فرمایا تو 10 منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے اور بالکل فریش ہوں گے. پھر اس طرح شام میں ان کا معمول ہوتا تھا کہ جتنا ان کا زمینداری کے حوالے سے تھا، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے بات کرنا، ان سے پوچھنا، جو کام کیے ہیں ان کے بارے میں جاننا، کل کے لیے جو احکامات ہیں وہ بتانا. اور اپنے مال مویشیوں کا شوق تھا تو شام میں وہاں ضرور بیٹھتے تھے اور خود دیکھتے بھالتے تھے خود. بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ میں یا کہیں نہ کہیں پکچرز میں مل جائے گا کہ وہ ان پر ضرور اپنا دست شفقت پھیرتے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے. ایک دفعہ میں ساتھ بیٹھا تھا تو طبیعت نہیں مزیدار تھی اس دن ان کی، تو گاڑی سے اترے نہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ جو اس مویشی خانے میں گئے تو وہاں کی جو بکریاں تھیں وہ چل کر آئیں، اور انہوں نے ایسے ہاتھ، ان کا باہر بات کسی سے کر رہے تھے تو ہاتھ ایسے نیچے تھے تو انہوں نے چل کر آئیں تو انہوں نے ہاتھ ان پر پھیرا. کیا بات؟ شام میں پھر ان کا مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان ان کا ایک معمول تھا کہ اس وقت وہ تسبیحات اپنی کرتے تھے اور عشاء کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے. پھر رات کا معمول جو ہے وہ یوں چلتا، 8:45 بجے کے قریب بیٹھتے ہیں تو 10 بجے تک ذکر چلتا تھا. پھر آگے تقریباً 11:30 12 بجے تک ان کا رات کو جو انٹرنیٹ پر لوگوں کی ای میلز تھیں، دن میں یہاں دفتر میں ایک ایک خط کا، آج اس وقت میں بھی ان کی ٹیبل پر خط آتے ہیں جب آپ سنتے نہیں ہیں کہ کہیں، حالانکہ بڑی شاعری بھی ہوگی کہ چٹھی لکھ دی، لیکن آج وہ چٹھی لکھنے والا کام ختم ہو گیا. اس کے باوجود آج بھی ان کے ٹیبل پر خط آتے تھے اور ایک ایک خط کا جواب ذاتی طور پر لکھتے تھے، ایک ایک ای میل کا جواب ذاتی طور پر. اور اکثر ان کو رات 12 بج جاتے تھے، 10 سے 12 بج جاتے تھے رات کے، 2 گھنٹے لگ جاتے تھے کہ ایک ایک ای میل کا جواب دیں. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر سونے کے درمیان کبھی جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا تھا اس میں پھر وہ اپنے معمولات کرتے تھے، جو اپنے مراقبات ہیں پھر اس میں رہتے تھے. پھر ایک چیز جو میں نے دیکھی ان کے 24 گھنٹے میں، ایک لمحہ ضائع نہیں فرماتے تھے. ہر لمحے کسی نہ کسی پہلو میں وہ کسی نہ کسی کام کے انجام دہی میں رہتے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس 24 گھنٹے کے اسکیڈول میں کوئی ایسا لمحہ ہو جسے کہہ دیا جائے کہ وہ کہ ہاں یار گزار رہا ہوں. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ 2 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے تشنگی بہرحال رہ جاتی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، پھر کچھ اور پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.